روزنامہ امت کے فیچر میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد قادیانی اسرائیل ڈیفنس فورسز میں مختلف عہدوں پر رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل ریسرچرز نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق ڈاکٹر آئی ناؤمی نے اپنی شائع ہونے والی کتاب اسرائیل اے پروفائل میں انکشاف کیا کہ پاکستان میں سیاسی نفرت کا شکار احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے تقریباً 600 کے قریب افراد اسرائیل ڈیفنس فورسز میں کام کر رہے ہیں۔ لندن سے شائع ہونے والے لندن پوسٹ کی تازہ اشاعت میں ایک رپورٹ میں یہودی محقق کی اس مذکورہ کتاب کے حوالہ جات شائع کیے گئے ہیں۔ اسی محقق ڈاکٹر آئی ناؤمی نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل جنگ کے دوران نام نہاد احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھاری مقدار میں چندہ جمع کر کے انڈیا کو عطیہ بھی کیا تھا۔ لندن ہی سے تعلق رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد قریشی نے بھی یہ انکشاف کیا کہ 1995 میں جب کراچی آگ اور خون میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت مانچسٹر کے ایک قادیانی ریسٹورنٹ میں اہم عہدے پر فائز قادیانی لیڈر نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا اور آگے پہنچانے کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر کراچی میں امن چاہیے تو پاکستان میں قادیانیوں کو امان ملنی چاہیے۔ سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور دہشت گردی پر تجزیاتی اور تحقیقی مقالے لکھنے والے ایوارڈ یافتہ لندن کے صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی نے لندن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے، گزشتہ ایک عشرے سے پاکستان میں چاہے جس کی بھی حکومت ہو، قادیانیوں کو کوئی نہ کوئی غیر منتخب نمائندہ طاقت اور نمایاں اختیارات کے ساتھ حکومت میں شامل رہا ہے، اور یہ گروہ باقاعدہ اسرائیل کے لیے لابنگ کرتا ہے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً پاکستان سے بھی اسرائیل کو ماننے کے حق میں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں 600 سے زائد قادیانیوں، جن میں 300 لڑکیاں شامل ہیں، کام کرنے کے حوالے سے اس کتاب کے نمائندے نے جب فورسز کے ترجمان سے رابطہ کر کے خبر کی تصدیق کرنا چاہی تو اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے کوئی واضح جواب دینے سے احتراز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں دنیا بھر سے کئی مذاہب اور مختلف معاشرتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے رضاکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز میں کام کرنے والا ہر رکن رضاکارانہ خدمات پیش کرتا ہے۔ ترجمان امبال نوئے کے مطابق عرب، عیسائی، فلسطینی اور اسرائیلی مسلمان اور دنیا کے دیگر خطوں کے مختلف معاشرتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اسرائیل ڈیفنس فورسز کا حصہ ہے۔ اس نمائندے نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی ویب سائٹ کا مطالعہ کیا تو وہاں دنیا کے کسی بھی باشندے کو بلا تخصیص نسل، مذہب، زبان اسرائیل ڈیفنس فورسز میں شمولیت کی دعوت موجود تھی، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان امبال نوئے کا دعویٰ ہے کہ فورسز میں شامل کئی مسلمان مختلف جنگوں میں ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ان مسلمان خاندانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسرائیل کے فوجی سربراہ نے بذات خود ان خاندانوں سے ملاقات بھی کی، حالانکہ معمول کے مطابق ایسا نہیں کیا جاتا۔ اس نمائندے کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ویب سائٹ پر کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک قادیانی لڑکی کی تصویر بھی ہے جو فوجی خدمات انجام دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں ہر بالغ مرد اور عورت پر فوجی خدمات مقررہ مدت تک انجام دینا لازمی ہے، مگر مسلمان اسرائیلیوں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس نمائندے نے جب خبر پر مزید تحقیق کی تو حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ چند عشرے قبل تک کی قادیانیوں کی کتابوں میں کھلے عام اسرائیل میں موجود قادیانی مشن، ان کی تفصیلات اور یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا ذکر موجود ہوتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے، اور قادیانی کسی بھی ایسی بات کو چھپاتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کو آشکار کرے۔ قادیان جماعت کے قائد مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب ہماری غیر ملکی سفارت خانے میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں احمدی سفارتی مرکز حیفا کے ماؤنٹ کارمل پر واقع ہے۔ یہاں قادیانیوں کی ایک لائبریری ہے، ایک عبادت گاہ ہے، ایک سفارت خانہ ہے، ایک ڈیپو اور سکول بھی ہے۔ قادیانیوں کی یہ کتاب آور فورن مشنز کے نام سے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور ان اعترافات کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو اس معاملے کی تفصیلات ہیں کہ جس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز میں 300 پاکستانی لڑکیوں سمیت 600 کے قریب قادیانی کام کر رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ لڑکیاں کسی خاص مشن پر پاکستان بھیجی جا سکتی ہیں؟ تو آپ کو یہ بتائیں کہ دستیاب شدہ معلومات کے مطابق پاکستان سے کم از کم کوئی اسرائیل نہیں گیا ہے، بلکہ یہ وہ سیٹلرز ہیں جو پہلے ہی سے وہاں پر مقیم ہیں اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اب پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور اسرائیل کے پاسپورٹ پر یہ لوگ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے۔ ہم سب یہ تو نہیں جانتے کہ روزنامہ امت میں شائع شدہ اس فیچر میں حقیقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا کیا گیا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روز اول ہی سے پاکستان یہودیوں کی اور خصوصاً اسرائیل کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اور اسرائیل بھی اپنے وجود میں آنے کے بعد روز اول ہی سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مختلف کام بھی کرتا رہا ہے۔ یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 بڑے ایسے موقع آئے ہیں کہ جب اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن پاکستان کے ہاتھوں ان کے منہ پر ایسا تماچا پڑا کہ انہیں بھاگ کھڑے ہونے ہی میں عافیت نظر آئی۔ تاریخ کے صفحات کو الٹا جائے تو 80 کی دہائی
जुलाई के दरमियानी अरसे में इंडियन गुजरात के जामनगर एयरफील्ड पर इसराइली जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ गिराने का इरादा किया था जो सुबह सवेरे बहरे हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। उनका प्लान था कि ये तैयारे एक कॉम्बैट या टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार्स को धोखा दिया जा सके और रेडार ऑपरेटर्स ये समझें कि शायद ये कोई बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ ही है। फिर वो कहूटा पर बमबारी करके उसको तबाह कर देंगे और वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रीफ्यूलिंग करेंगे और निकल जाएंगे। ISI ने अपनी भागदौड़ तेज़ की और बिलाखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले की साजिश का सुराग लगा लिया। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला दी गई। जनरल ज़िया ने सारी सूरत हाल का तेज़ी से जायज़ा लिया और फौरी तौर पर फैसला किया गया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को इसराइल पर जवाबी हमले का जवाब मिल सके। जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान एयरफोर्स इसराइल के हमले का शिद्दत से इंतज़ार करने लगे कि अमरीकी सेटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फ़ौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया। उन्होंने नहायती भोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई अख्तियार कर ली। इस बात को छुपाया भी ना जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में इसराइल और इंडिया की सुबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल और इंडिया को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान इराक है, ना पाकिस्तानी फौजी इराकी फ़ौज है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिम जोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का दूसरा प्लान 1998 में उस वक्त बनाया जब 13 मई के रोज़ इंडिया ने एटमी धमाके किए और उसके बाद प्लान ये बनाया गया कि पाकिस्तान के कहूटा एटमी रिएक्टर पर हमला करके इसको तबाह कर दिया जाए। इस मौके पर भी पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की इस तरह हिफाजत की कि इसराइल और भारत को यहाँ दाखिल होने की जुर्रत ही ना हुई। और इसराइल और भारत ने पाकिस्तान पर हमले की तीसरी साजिश हाल ही में 27 फरवरी के दिन की थी कि जब पाकिस्तान ने इंडिया का एक तैयारा मार गिराया था। इसराइली पायलट इंडियन पायलट के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे और उस वक्त पाकिस्तान ने अपने मिसाइल नस्ब कर दिए थे। हत्ता के शाहीन 3 को पहली मर्तबा नस्ब कर दिया गया। शाहीन 3 की रेंज 2700 से 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। चुनाचे ये इसराइल के लिए वाज़े पैगाम था कि अगर इसराइल ने एक कदम भी इस जानिब बढ़ाया तो यहीं बैठे बैठे इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मिसाइल नस्ब करने के बाद पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अगर पाकिस्तान की जानिब एक मिसाइल फायर किया गया तो उसके जवाब में इंडिया और इसराइल पर 3 मिसाइल फायर किए जाएंगे। ये पैगाम बर वक्त यहूदी लॉबी तक पहुंच भी गया और फिर यही मामला हुआ कि इसराइल और इंडिया को एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत तक न हुई। तो ख़वातीन हज़रात, अगर इसराइल की हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता कि जब पाकिस्तान को वो किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। चुनांचे ये बाइद नहीं है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज में भी 300 पाकिस्तानी लड़कियां मौजूद हों और रोजनामा उम्मत ने अपने फीचर में ये जो दावा किया है कि उनका ताल्लुक कादियानी मजहब से है वो गलत ना हो। बहरहाल इस थ्योरी के सही और गलत होने का फैसला आप पर छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।